أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی 3 آیات ہیں کہ 4 ہے. سورت نمبر 112. اس کے مکی اور مدنی ہونے میں شدید اختلاف ہے. میں آپ کو ساری روایات سنا دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی. حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابی بن کعب مدینہ میں ہیں اور عبداللہ بن مسعود کہاں ہیں؟ مکہ میں ہیں. اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. مسند احمد میں، ابن ابی حاتم میں یہ لکھا ہوا ہے، ترمذی میں بھی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک عرابی نے، یعنی بدو نے، عربی نہیں عرابی، بدو جسے کہتے ہیں، کون سا ایریا ہوتا ہے؟ اربن ایریاز میں رہنے والے. اپنے رب کا ہمیں نسب بتائیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں کعب بن اشرف، حی بن اخطب وغیرہ شامل تھے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. یہودیوں کا وفد آیا تھا نجران میں، ہو سکتا ہے مکہ میں بھی آیا ہو. حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے بنایا، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا. آپ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے قل هو اللہ احد. عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف. عامر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی. ابن عباس کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت 7 پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی. تو مختلف روایات ہیں، واللہ اعلم بالصواب، جو بھی اختیار کریں. قرآن کا تو حصہ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر اس سے جامع اور اتنے مختصر الفاظ نہیں، کہیں بھی نہیں. آج ہمارے ہاں توحید کے اوپر بحث کی جاتی ہے کہ کس حد تک اللہ کو اکیلا ماننا چاہیے. میں آپ کو یہ سورت سنانے سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کو پایا، خود ڈسکور کیا، اس کی اطاعت کی، اس کے لیے گھر بار چھوڑا، اپنے والد کو ناراض کیا، بادشاہ کو ناراض کیا، ان کے خلاف مقدمات چلا، اور جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو جو انہوں نے کیا نا اس ٹائم، وہی توحید ہے، وہی وحدانیت ہے. اس ٹائم اللہ نے ہوا کا فرشتہ بھی بھیجا. کہیں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ نے خود بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ابراہیم کہیں تو آگ بجھا دیں، ایسا طوفان چلے ہوا کا کہ آگ بجھ جائے. کہنے لگے اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں بتائیں؟ انہوں نے کہا دیکھ رہا ہے جی. اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آیا نا. لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں، وہ دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے کافی ہے، بس مجھے یہ سیٹسفیکشن کافی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے لیے جل رہا ہوں نا، میری محبت یہ قربانی دینا چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے جل مروں. پھر پانی کے فرشتے کو بھیجا. ڈیفینیٹلی حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، موسٹ پروبیبلی، ڈیفینیٹلی تو نہیں، موسٹ پروبیبلی. اچھا وہ آ کے کہتے ہیں کہ اگر کہیں تو پانی کے ساتھ آگ کو بجھا دیا جائے. آپ کے رب نے کہا یہ بتائیے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ جو آپ کے دل کی کیفیت ہے وہ بھی جانتا ہے. کہا مجھے کافی ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں.
تب 7 دروازے کھول دیے گئے آسمان کے، 7 آسمانوں کے 7 دروازے، یعنی اگر ایک آسمان کا ایک دروازہ بھی ہو وہ پردہ ہٹ جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھے تھے، تو اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا آگ کو، یا نارو، اے آگ، یہاں کے الفاظ ہیں قرآن کا حصہ، اے آگ تو ہو جا، یہ نہیں کہا آگ کے فرشتے کو کہ جا کے آگ بجھا دو، پانی کے فرشتے کو پانی کے جا کے پانی سے آگ بجھا دو، یا ہوا کے فرشتے کو کہا ہو اے آگ تو خود ہو جا، اللہ رب العزت نے خود حکم دیا، نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی ہونا، یہ نہ ہو کہ وہ فریزنگ، اس کو زیادہ سردی لگے، پلیزنٹ ہو جا اوپر ابراہیم کے۔ یہ وحدانیت ہے، جب اللہ کے ساتھ آپ کا یہ ذاتی تعلق بن جاتا ہے نا، یہی قل هو اللہ احد کا میسج، پوری صورت اخلاص کا میسج ہے۔ اچھا، پھر اس کو آج سے 1450 سال پہلے ایک اور شخص نے کر کے دکھایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ مصلحتاً حضرت عمار کی فیملی، حضرت عمار کی فیملی کو ٹارچر کیا جاتا تھا، حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے، حضرت سمیہ شہید ہو گئے، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں وہ، اس کا اعزاز خاتون کو حاصل ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے ان کی وجہ سے۔ تو حضرت عمار نے کہہ دیا نا، ایک دفعہ کافروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے کہو ورنہ شاید لوہا تپا کے لگائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، ٹارچر کریں گے، تو وہ ویسے کہتے گئے، بعد میں آ کے بہت روئے، اور آپ نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، لیکن حضرت بلال کو یہی کہتا تھا ابو جہل کہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا تم سمجھتے ہیں، وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں، اور اللہ کے ساتھ لات منات عزا بھی شریک ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم اکیلے ماننے لگے ہو، تم تو ایک نئی چیز لائے ہو، لیکن آپ فرماتے تھے احد، بس وہ ایک اکیلا، اس کے ساتھ اس جیسا اور کوئی نہیں۔ مصلحتاً کہہ سکتے تھے نا اپنی جان بچانے کے لیے، تو حکم ہے، آپ کو اجازت ہے، یہ فتویٰ ہے، سینے پر چاہے پتھر رکھے ہیں چاہے گرم ریت ہے، آپ ملتان کی گرمی میں، حالانکہ ہماری مٹی ریتلی نہیں ہے، ہماری مٹی سخت ہے، زرخیز ہے، یہاں پر دنیا کی فرٹائل ترین سب سے اچھا مینگو میٹھا ترین یہی ہوتا ہے، لیکن آپ جون کی دوپہروں میں ننگے پاؤں اس مٹی پہ نہیں چل سکتے۔ ریت پتھروں کا چورا ٹائپ چیز ہوتی ہے، اور پتھر کتنا زیادہ گرم ہوتا ہے، راکس کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے، مکہ کی زمین آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہوگی، مکہ کیسا ہے، پتھریلی یا ریت ہے یا پتھر ہے، ہاں، تو وہ زمین جب گرم ہوتی ہوگی جون جولائی میں، اس کے اوپر پشت کے بل، ننگی پشت کے بل لٹا کے، اور اوپر ایسی چٹان کہ ہلنا بھی چاہیں ہٹانا بھی چاہیں تو نہ ہٹا سکیں، اور مطالبہ صرف ہوتا تھا کہ اللہ کی وحدانیت سے پھر جو کہتے تھے احد، پھر اللہ نے بھی وہ قدردانی کی جیسے حضرت ابراہیم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ان سے بھی پہلے کوئی داخل ہوگا، وہ حضرت بلال ہوگا۔ آپ جس سواری پہ سوار ہوں گے وہ اللہ جانے اس کی کیا شیپ اور کنڈیشن ہوگی، لیکن اس کی نکیل، اس کے ڈرائیور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا بلال تو زمین پہ چلتا ہے، مجھے تیرے قدموں کی آواز اوپر عرش پہ آتی ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں۔ جو اللہ کے لیے احد احد احد، ان کی زبان پہ انگارے رکھ دیے گئے تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو وہ اشہد اللہ صحیح کر کے نہیں کہہ سکتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فونیٹکس کے لحاظ سے اور آراب کے لحاظ سے، زیر زبر کے لحاظ سے یہ مسٹیک ہے، ان کو ہٹا دیا جائے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال سارے کہتے ہیں کہ تو اذان نہ دے، تو اب میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مؤذن ہے، رسول ہے، اذان نہیں دی، صبح ہی نہیں ہوئی، دن ہی نہیں نکلا، اللہ نے سورج کو نکلنے ہی نہیں دیا، بلال اذان دیں گے تو سورج نکلے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد، کیونکہ ساری زندگی ایسے آپ کے ساتھ رہے ہیں، خادم بھی رہے ہیں حضرت انس کی طرح، مؤذن رہے ہیں، نماز کے لیے اذان دے کے آپ کو جگایا کرتے تھے۔ اچھا، جب آپ کی رحلت کے بعد تشریف لے گئے ہیں، یہ مدینہ نہیں آتے تھے کہ میں اداس اتنا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کو میں اس حالت میں زمین کے اوپر دیکھا کرتا تھا، میں ان کی قبر مبارک برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کیا بات ہے بلال، ہمارے شہر ہی نہیں آتے آپ، شہر نہیں ہمارا اچھا لگتا، ادھر نہیں آتے ہیں، تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے اذان کی فرمائش کرو، نہیں تھی،
کہتے میں نہیں دے سکتا، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے سفارش کروائی لاڈلے حسن حسین سے، آپ جا کے کہیے، آپ کہیں گے تو بلال انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اذان دیجیے چچا جان، تو اذان دی اور پورا مدینہ روتے ہوئے گھروں سے نکل گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دن قدموں سے، حالانکہ شام میں یا کہیں اور مدفون ہے، صحابہ نے خطبہ حجت الوداع جب سنا تھا نا، اپنی سواریوں کو وہیں سے موڑا تھا۔ یہ نہیں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہے ہم ان کے پاس رہ لیں، جان سے پیارے تھے، ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے ان کے دل۔ وہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان تو انہوں نے کیے ہیں، وہ کہتے تھے اولادیں قربان تو انہوں نے اولادیں قربان کی ہیں، ان کے زبانی دعوے نہیں تھے محبت کے، لیکن وہیں اپنی سواریوں کو موڑا ہے اور جہاں جس کا رخ سمایا ہے، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہند میں تشریف لائے، وہیں دعوت دین کے لیے چلے گئے ہیں صحابہ کرام، اللہ کے دین کا بول بالا۔ آپ کے قدموں سے اٹھیں گے قیامت کے دن۔ ایک عہد کہنا خلوص دل کے ساتھ، دیکھیں کیا مقام عطا کر دیتا ہے انسان۔ اب یہ صورت پڑھتے ہیں لٹرل میننگ کے ساتھ۔ قل کہیے اور ہمیشہ یہ کہا کیجیے، اور آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، آپ سمجھیے هو اللہ احد، کہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، بس وہی اکیلا مجھے کافی ہے۔ جو ورڈ اللہ نے استعمال کیا ہے اللہ الصمد، اس سمد کی جو میں لٹرل میننگ دیکھ رہی تھی، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ، ذرا سنتے جائیں۔ کسد کرنا، بلند مقام، سطح مرتفع، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس میں ضرورت کے ٹائم سب لوگ اس کی طرف آئیں، ضرورت کے ٹائم لوگ جس سے مدد مانگنے آئے، وہ سمد کہلاتا ہے۔ ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم بلند مرتبہ، ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو، جس کے اندر سے کوئی چیز نکل نہ سکتی ہو نہ داخل ہو سکتی ہو، ٹھوس چیز جس میں جوف نہ ہو، مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کمزوری نہ ہو، وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا، بلند عمارت۔ حضرت علی، اکرمہ اور کعب بن احبار کہتے ہیں سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ایک اور قول ہے ان کا، وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیع بن انس کہتے ہیں وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو، جو بے عیب ہو۔ رضوان اللہ اجمعین، یہ تمام صحابہ کے اور تابعین کے اقوال ہیں سمد کی، کیونکہ وہ عرب تھے، وہ اپنی زبان کی ڈیفینیشن کو جانتے تھے، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ The one who fulfill everybody's need، لا عیب فیہ، یہ ہے وہ اللہ کہ جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ اس کی تعریف ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ نے کیسی مثال دی ہے آپ کو، اپنی محبت کی کیسے سمجھایا ہے، میں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً حدیث قدسی ہے، میں اتنا بڑا ہوں کہ زمین و آسمانوں میں نہیں سما سکتا۔ کتنے بلند آسمان ہیں، کتنے بڑے بڑے پلینٹس ہیں، زمینیں ہیں، ستارے ہیں۔ فرمایا ہاں ایک جگہ ہے جہاں میں سماتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، آپ کا اور میرا دل ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں رب کو سمائے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سمجھتے ہو خانہ کعبہ قابل عزت ہے، اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ کسی انسان کی عزت اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، کعبے کو گرانے سے۔
آپ کسی کا دل توڑنا بہت معمولی گناہ سمجھ، جیسے میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتی ہوں نا کہ اللہ کی مخلوق کے کام آ کے آپ اللہ کو بہت جلدی راضی کر سکتے ہیں، جہاں آپ کے ہزاروں سالوں کی عبادت آپ کو نہیں اللہ راضی کروا سکتی، مخلوق کے کام آنا کروا دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کسی کا دل توڑیں، اور میرے نزدیک میرے اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نہ فقی نہیں ہوں، میں دین میں یہ نہیں کر رہی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ میں نے کوئی نہیں پایا۔ اس سے زیادہ میں نے اللہ کو ناراض اس بندے پر سب سے زیادہ دیکھا ہے، جس میں لوگوں کے عیب اچھالتا ہے، لوگوں کی پردہ دری کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، ان کے دل توڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کون سا دین؟ اللہ نے تو دین کہا تھا فطرت اللہ التی، وہ یہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوتا ہے نا، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ کو وہ بہترین سمجھتا ہے اپنے دین کے لیے۔ لم یلد ولم یولد، نہیں اس سے کوئی نکلا، نہ وہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں کسی کا والد نہیں ہوں، نہ میرا کوئی والد ہے، یہ نہیں کہا۔ لم یلد، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کفواً، کف کہتے ہیں کمپیریبل، آپ کہتے ہیں کف میں شادی کریں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ ہوں، حیثیت میں، ذات پات میں، کف میں شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آپ نا ذات پات میں شادی نہ کرنے کے لیے کے علاوہ شادی نہ کرنے میں نا بڑا وہ بنا لیتے ہیں، یہ کوئی فتویٰ اس میں آپ شریعت بنا لیتے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں پسندیدہ ہے کہ کف میں کیا جائے، لیکن شادی ہوگی کہاں؟ جہاں پر پسند ہوگی، تم اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ کف ون، لیول ود یو، کمپیریبل ود یو، آپ کسی بھی سطح پر اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر سکیں، وہ کف کہلاتا ہے۔ اس کا لٹرل میننگ لکھ لیں، کمپیریبل اور لیول اور اسٹینڈرڈ ود یو، ایکول، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی اکویلٹی اس کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے، احد، اس کے ساتھ کوئی اس کی برابری کر سکے، کوئی کمپیئر کیا جا سکے، اس کی محبت جیسی محبت کسی سے کمپیئر کی جا سکے۔ ماں سے کرتے ہیں ہم، لیکن 70 ماؤں کی، کاؤنٹ لیس ماؤں کی محبت ہم کہاں سے لائیں؟ کیسے کمپیئر کریں؟ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس کی محبت کو، اس کے رجوع کرنے کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کے رحمان رحیم ہونے کو، اس کے ستار العیوب ہونے کو۔ اور کلمہ جو ہے نا، یہ سورت رات کو سوتے ٹائم پڑھ کے سونی چاہیے، اور کلمہ بھی پڑھ کے سونا چاہیے۔ میں حدیث مبارک سنا دیتی ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان کے نام میں دیکھ لیتی ہوں، حضرت انس سے مروی ہے، جو فرماتے ہیں انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملا لیتے ہو؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو مجھ سے نماز پڑھواؤ ورنہ میں امامت چھوڑ دوں۔ لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخرکار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تمہیں کیا امر مانے ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حبک ایما ادخلک الجنۃ، اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، اور یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اس کا پڑھنا 3 بار آپ کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تو ثواب ہے، لیکن یہ اس کا نام ہی اخلاص ہے، اس میں خلوص سے نیت شرط ہے۔ اخلاص کے ساتھ آپ جب فیل کرتے ہیں اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کافی اللہ کو سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرح اور حضرت بلال کی طرح، تو پھر وہ اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازتا ہے، اور اس کی شان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔